یہ ہے کہ نوجوان اس وقت سوشل میڈیا کے نتیجے میں، سوشل میڈیا کی بہت سی ویڈیوز کے نتیجے میں دین کے تعلق سے، قرآن کی آیات کے تعلق سے اور احادیث کے تعلق سے شکوک اور شبہات کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہیں ذہن میں کبھی کبھی کوئی شبہ آتا ہے، اس شبہے کا جواب دینے والا نہیں، کوئی اعتراض آتا ہے تو اعتراض کا جواب دینے والا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء کی ایک تعداد ایسی ہو کہ جو ان شکوک و شبہات کے اوپر اور ان کے جوابات کے اوپر مہارت رکھتی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہات المفیدہ لکھنے کا ارادہ جب کیا تو اس کی روداد میں شروع میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی نے یہ پلان بنایا کہ میرے جتنے رفقا ہیں میں ان کو یہ ذمہ داری دے دوں کہ جو اعتراضات اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہیں ان کی ایک لسٹ مرتب کر دی جائے، اور ایک لمبی چوڑی لسٹ جب آ جائے تو اس کے بعد ان کا جواب لکھا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس انتظار میں تھے یہاں تک کہ ان کا سفر علی گڑھ کا ہوا، اور علی گڑھ میں ان کو تقریر کے لیے وہاں کی مسجد میں دعوت دی گئی، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عظیم الشان تقریر کی جس کا خلاصہ انتباہات مفیدہ کے شروع میں ہے۔ لیکن حضرت نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگرچہ اس انتظار میں تھا کہ اعتراضات کی لسٹ آ جائے، لیکن جب وہ آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اعتراضات فی الحال موجود ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اصولی طور پر ان کا جواب دے دیا جائے۔ اس لیے میں نے جب یہ بات انتباہات میں پڑھی اور اس کے بعد پھر تحافظ الملاحدہ کا یہ کورس پڑھانا شروع کیا تو ذہن میں یہ بات آئی، اور یہ من جانب اللہ آئی، اور تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ 1935 میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ سفر ہوا تھا علی گڑھ کا، اور حضرت تھانوی نے کتاب مرتب کر دی، جو بھی اعتراضات اس وقت موجود تھے وہ سامنے آ گئے۔ لیکن اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اگر اعتراضات خصوصاً ہمارے حلقے میں ان اعتراضات کا جواب دینے کی کبھی کوشش کی گئی تو انہی اعتراضات پر انحصار کیا گیا جو پہلے سے متداول چلے آ رہے تھے۔ جس لسٹ کی تمنا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ذہن میں تھی وہ لسٹ کبھی ان کی زندگی میں میسر نہ آ سکی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ 2026 آ گیا، اور تحافظ الملاحدہ میں آپ کو اعتراضات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ مل جائے گی کہ جن کے جوابات دینے کی اس ناچیز